زمین کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی شکل بدل کر رکھ دی، لیکن آج ہم کچھ سب سے بڑے، سب سے زیادہ تباہ کن واقعات کو دیکھیں گے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب آسمان سے تباہی برسی اور ہمارے سیارے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ جب بھی ہم رات کو آسمان میں چاند کو دیکھتے ہیں تو اس پر کچھ دھبے نظر آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ صرف دھبے نہیں ہیں، یہ اصل میں کروڑوں سالوں پر پھیلی آسمانی بمباری کی کہانیاں ہیں۔ جی ہاں، یہ امپیکٹ کریٹرز ہیں، یعنی خلا سے آنے والی چٹانوں کے ٹکرانے سے بنے گڑھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف چاند کے ساتھ ہوا؟ بالکل نہیں۔ ہماری زمین بھی اسی کائناتی شوٹنگ گیلری میں ایک ہدف ہے۔ ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں، ماؤنٹ ایوریسٹ جتنی بڑی ایک چٹان ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سیدھا زمین کی طرف آ رہی ہے۔ اس کا اثر ناقابل تصور۔ شہروں کی تو بات ہی چھوڑ دیں، پورے کے پورے براعظم تباہ ہو سکتے ہیں، سمندروں میں ابال آ سکتا ہے اور آسمان سیاہ ہو سکتا ہے۔ تو چلیں آج ہم انہی تباہ کن واقعات کے چھوڑے ہوئے نشانات کو تلاش کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہمیں لے جاتا ہے جنوبی افریقہ۔ یہاں زمین کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا امپیکٹ کریٹر موجود ہے۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو 2 ارب سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ تو بات ہے 2 ارب سال پہلے کی۔ اس وقت زمین پر زندگی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی، صرف چھوٹے چھوٹے جاندار تھے۔ اور پھر ایک 15 کلومیٹر چوڑا شہابیہ ہمارے سیارے سے آ ٹکرایا۔ اس سے جو توانائی نکلی وہ تاریخ کے تمام ایٹم بموں کی مجموعی طاقت سے لاکھوں گنا زیادہ تھی۔ اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ 300 کلومیٹر چوڑا ایک گڑھا۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ٹھیک سے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ کریٹر اتنا زیادہ وسیع ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر کھڑا ہو تو اسے احساس تک نہیں ہوگا کہ وہ ایک گڈھے میں ہے۔ اسے پورا دیکھنے کے لیے خلا میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں، وقت کے ساتھ ہوا اور بارش نے اس کے کناروں کو مٹا دیا ہے، لیکن اس کا بنیادی ڈھانچہ آج بھی موجود ہے۔ تو فریڈی فوڈ کریٹر صرف ایک گڑھا نہیں ہے، بلکہ یہ سائنسدانوں کے لیے زمین کی قدیم تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، جو ہمیں ہمارے سیارے کے ماضی کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں کینیڈا، جہاں سڈبری کریٹر ایک بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ یہاں تباہی اپنے پیچھے ایک بہت ہی حیرت انگیز ورثہ چھوڑ گئی۔ تقریباً 1.5 ارب سال پہلے ایک بہت بڑا دمدار ستارہ یہاں آ ٹکرایا۔ اس نے زمین کی اوپری سطح کو پگھلا دیا اور اس علاقے کی ارضیات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور آج یہی جگہ دنیا میں نکل اور تانبے کی سب سے بڑی کانوں کا گھر ہے۔ ذرا سوچے کہ وہ منظر کیسا ہوگا، ہر طرف آگ اور پگھلا ہوا لاوا، ایک جہنمی منظر جہاں ہر چیز تباہی کی لپیٹ میں تھی۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف تو اس تصادم نے بے مثال تباہی مچائی، لیکن دوسری طرف اسی تباہی کی وجہ سے زمین کی گہرائیوں سے قیمتی دھاتیں ابل کر سطح پر آ گئیں، جو آج کینیڈا کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسا کہ وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں، ہم ایک خلائی تحفے پر رہتے ہیں۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے ایک خوفناک تباہی بھی ایک غیر متوقع نعمت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید سب سے مشہور اور سب سے خوفناک کہانی میکسیکو کی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس نے زمین پر زندگی کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے زمین پر ڈائناسورز کی حکومت تھی۔ وہ بڑے تھے، طاقتور تھے اور ایسا لگتا تھا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر خلا سے ایک شہابیہ آیا جسے چکسیلوب کہتے ہیں، اور وہ سیدھا میکسیکو کے یوکاتن پیننسولا سے ٹکرا گیا، اور بس اس ایک لمحے نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس تصادم نے ایک خوفناک زنجیری رد عمل شروع کیا۔ ہر طرف دھول اور ملبہ چھا گیا، جس نے سالوں تک سورج کی روشنی کو روکے رکھا۔ اس وجہ سے پہلے پودے مر گئے، پھر ان کو کھانے والے جانور، اور آخرکار ڈائناسورز کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ یہ کریٹر آج ہمیں نظر نہیں آتا، یہ آدھا سمندر اور آدھا زمین کے نیچے دفن ہے، لیکن اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا میں ہر جگہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو ان 3 کہانیوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا یہ صرف تباہی کی داستانیں ہیں؟ نہیں، یہ واقعات اپنی تمام تر ہولناکی کے باوجود ہماری دنیا کو بنانے والی قوتیں بھی تھیں۔
انہوں نے ہمارے سیارے کی ارضیات، اس کی معیشت اور یہاں تک کہ زندگی کے ارتقاء تک کو شکل دی۔ ہر کریٹر نے ایک الگ میراث چھوڑی۔ فریڈی فورٹ ہمیں زمین کے ماضی کی ایک جھلک دکھاتا ہے، سڈبری نے تباہی سے دولت پیدا کی، اور چکسلوب اس نے ڈائناسورس کا خاتمہ کر کے ممیلیا جانوروں یعنی ہمارے آباء و اجداد کے لیے راستہ بنایا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر وہ شہابیہ صرف چند منٹ کی تاخیر سے آتا تو کیا آج بھی زمین پر ڈائناسور زندہ ہوتے اور انسانوں کا کبھی وجود ہی نہ ہوتا؟ ہمارا وجود واقعی میں ایک بہت ہی نازک دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔